السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور معزز سامعین، اردو ود آسم میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کیا ہے، یعنی کہ اردو کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ دراصل اردو کی جو ایک کتاب ہوتی ہے وہ چاہے پہلی کی ہو، وہ چاہے سیکنڈ ایئر کی ہو، میٹرک کی ہو، 5ویں کی ہو، 7ویں کی ہو، کوئی بھی اردو کی کتاب ہے وہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ گریڈ 5 کی کتاب ہے، 5ویں کلاس کی یہ کتاب ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بھی کتاب ہے تو اس کو ذرا دیکھیں، تو اس کو ذرا اس طرح کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مختلف چیزیں نظر آئیں گی۔ اب یہ مختلف چیزیں دراصل ہیں کیا، یا ہم لوگ جب بھی کسی کتاب کو دیکھیں تو ہم لوگ کیسے پتہ چلا سکیں گے کہ یہ جو حصہ ہے یہ حصہ نثر کا ہے، یا یہ جو حصہ ہے یہ حصہ نظم کا ہے۔ اب ہمارے پاس اردو کی جو بیسیکلی 2 قسمیں ہیں جی۔ ہمارے پاس جو نصاب میں کتابیں شامل ہیں اردو کی، وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ایک حصہ ان کا ہوتا ہے جی حصہ نثر، اور ایک حصہ ہوتا ہے جی حصہ نظم جی۔ اب یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اب حصہ نثر کیا ہے اور حصہ نظم کیا ہے۔ نظم کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، ایک لڑی میں پرونا۔ اب حصہ نظم، جو نظم ہم لوگ پڑھتے ہیں، اب وہ نظم جو ہے وہ ذرا جو شاعری ہے اس کی تعریف لے لی جائے تو یہ کہتے ہیں جی کہ بکھرے ہوئے خیالات کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور ایک عنوان کے تحت لکھنا، یہ نظم کہلاتا ہے جی۔ یعنی کہ خیالات بکھرے ہوئے، شاعر جو ہے وہ بکھرے ہوئے خیالات کو جب اکٹھا کر کے ایک ہی مصرے میں یا ایک ہی شعر میں جب منتقل کرتا ہے یا ان کو پروتا ہے تو اسے نظم بولتے ہیں۔ اور نظم کا مطلب ہوتا ہے نا پرونا۔ جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں تو اس کو ہم لوگ ہار نہیں کہہ سکتے، جب ان کو ایک لڑی میں پرویا جائے گا تب وہ ہار ہوگا۔ ایسی تسبیح کے دانے اگر بکھرے ہوئے ہوں گے تو ہم اس بکھرے ہوئے دانوں کو تسبیح نہیں بولیں گے، ہم جب وہ ایک لڑی میں پرو کر ہمارے ہاتھ میں آئے گی، ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہوں گے، پھر وہ تسبیح کہلائے گی۔ ایسی ہی جو شاعر ہوتا ہے وہ بکھرے ہوئے خیالات کو ایک عنوان کے تحت یا پھر ایک جو ہے کسی ایک مصرے میں یا کسی ایک شعر میں جب پروتا ہے تو اسے بولتے ہیں نظم۔ نثر جو ہوتی ہے اسے یہ بے ترتیب انداز میں لکھی جاتی ہے۔ نظم کا مطلب ہم کہتے ہیں نظم و ضبط۔ اب ذرا دونوں کی مثالیں دیکھیے گا۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کتاب میں ایسے ہوتا ہے جی، یہ نظم کا سائن ہے جی کہ شعر جو اشعار جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر سے بھی برابر اور ادھر سے بھی برابر، وزن، بحر، قافیہ، ردیف، اس طرح۔ اب اس نثر میں دیکھیں کہ ایک جملہ ایک لائن کو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دوسری لائن پر 1-2 الفاظ ہوں، تیسرا پھر بڑا، چوتھی جو لائن ہوتی ہے وہ آدھی ہو، 5ویں اس سے سب سے بڑی ہو، پھر 1 حرف ہو، پھر 2 ہو، پھر 3 ہو، پھر 5 ہو۔ اب یہاں سے ہی ہم لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نظم کا مطلب ہوتا ہے ترتیب۔ نظم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ترتیب، ایک ہی لڑی میں پرونے کو کیا بولتے ہیں جی؟ نظم بولتے ہیں۔ اب بے ترتیب جو کام ہے اسے کیا بولتے ہیں جی؟ بے ترتیب جو ہوتا ہے وہ نثر ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ کتاب میں کوئی بھی چیز لے لیں، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ چیز دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ایک لائن جو ہوگی وہ بڑی ہے، دوسری چھوٹی ہے، پھر ایک بڑی ہے، پھر چھوٹی ہے، اس میں جو ہے وہ ترتیب نظر نہیں آ رہی۔ اور اس کے اگر برعکس دیکھا جائے، اگر ہم لوگ کوئی نظم لے تو اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک دیکھیں یہ آپ کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس میں دیکھیں کہ ایک شعر جو ہے یا جو ایک نظم جو لکھی ہے باقاعدہ ایک نظم ترتیب کے ساتھ ہے۔ اگر یہ مصرع لکھا ہوا ہے تو اس کا مصرع دوسرے والا بھی اتنا ہی ہوگا، وزن کے لحاظ سے، بحر کے لحاظ سے، اور یہ بھی اتنا ہوگا، یہ بھی اتنا ہوگا۔ تو جس میں ترتیب پائی جائے، جس میں ترتیب
پائی جائے، یا یہ چیز ہو تو آپ کہیں گے جی یہ نظم ہے، اگر یہ بے ترتیب انداز میں لکھی گئی تو پھر وہ کیا بولتے ہیں، اس کو حصہ نثر بولتے ہیں۔ تو اردو کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اگر تو وہاں پر یہ انداز ہوا، یعنی کہ ایک لائن ہے دوسری اس کے برابر ہے، تیسری بھی اس کے برابر ہے، چوتھی بھی اس کے برابر ہے، تو برابر والی جو چیز ہوگی وہ ہوگی حصہ نظم کی۔ اور آگے حصہ نثر میں بے ترتیب انداز میں ایک لائن بڑی ہے، دوسری بالکل چھوٹی ہو سکتی ہے، تیسری پھر اس سے بڑی، پھر چھوٹی، پھر چھوٹی، اس طرح بے ترتیب انداز میں۔ تو اردو کی کتاب جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے حصہ نثر اور ایک ہے حصہ نظم۔ حصہ نظم جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ، ترتیب اس میں پائی جاتی ہے، اور حصہ نثر میں بے ترتیب انداز سے لکھا جاتا ہے۔ اب بے ترتیب انداز میں یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے اور ترتیب میں ایسے لکھا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔